تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن شیما ساتھ کھڑی تھی۔ کہنے لگی اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بکریاں چرانے۔ فرینڈز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامک نورانی مسائل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری مزید آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ پائیں۔ شکریہ۔ انسان تو حسن کے طالب ہے ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک میں وہ رہنمائی رکھی ہے کہ جنگل کے چرند پرند جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب آتے ہیں۔ یہ تحریر کتاب ذوق خطیب سے لی گئی ہے، توجہ سے پڑھیے۔ بڑی پیاری بات بزرگ لکھتے ہیں، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش فرما رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ نے کہا نہیں بیٹا تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن شیما ساتھ کھڑی تھی۔ کہنے لگی اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے بکریاں چرانے تو اسی طرح 4-5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم حضرت حلیمہ کے رخسار پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حلیمہ رو رہی ہیں۔ فرمایا اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا محمد ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اماں رو نہیں، ہم اپنی بکری کو شیروں سے چھڑا کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 3 سال کی عمر مبارک تھی۔ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، جب میں محمد کہوں گا تو جنگل کے شیر بکری لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کو ساتھ لے کر اپنی بستی سے جنگل کی طرف آتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے جنگل کے شیروں میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کی بکری ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فوراً رسول اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شیرو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری ہے، بتاؤ میری اماں کی بکری کو تم نے کیوں اٹھایا؟ پتہ ہے جنگل کے شیر کیا کہتے ہیں؟ شیروں نے عرض کی اے اللہ کے حبیب آپ جب بکریاں چرانے آتے تھے ہم چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے کہ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن گزر گئے اور آپ تشریف نہیں لائے، ہم سے بڑے شیر نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری اٹھا لو۔
محمد بکری چھڑانے آئیں گے، اسی بہانے دیدار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہانہ تو بکری کا تھا، اصل میں آپ کے دیدار کا بکری نشانہ تھا۔ سبحان اللہ! اے لوگوں، غور کرو، جس نبی کے جلوے کو دیکھنے کے لیے جنگل کے شیر بھی ترس تھے، پھر مومن کبھی حق بنتا ہے نا؟ سب محبتوں سے بڑھ کر اپنے آقا سے محبت کرے، اپنی نگاہوں کو حیا سے پر نور کرو اور اپنی نگاہوں میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے